جی شروع کرتے ہیں آیت نمبر 9 سے سورہ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یاتیکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، ان تین اقوام کے بعد جو قومیں آئی ہیں، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو کوئی مگر صرف اللہ۔ اللہ جانتے ہیں کہ کتنی قومیں آئیں، کہاں کہاں بسیں، کب تک رہیں، کون سا زمانہ تھا، کس کی طرف کون سے نبی آئے۔ سارے انبیاء کا تذکرہ تو اللہ نے نہیں کیا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں ان کی تعداد کیا تھی، انبیاء کی تعداد کیا تھی، قوموں کی تعداد کیا تھی، کہاں کہاں بسے، نہ مانا تو کیا کیا عذابات آئے۔ ساری قوموں کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، چند قوموں کا تذکرہ کیا جو مشہور تھیں، ان سے تاکہ عبرت حاصل کی جائے۔ یہ تذکیر بھی ایام اللہ چل رہا ہے۔ جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ یہ جو بات کی جن قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ فردو ایدیہم، پس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں میں، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹائے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، آگے آئے گی بات۔ اپنے منہوں میں ہاتھ لوٹائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وقالو، اور کہا انہوں نے، انا کفرنا، بے شک ہم منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بہ، اس چیز کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، جس چیز کے ساتھ تم آئے ہو، جو کتاب یا نبوت یا رسالت تم لے کر آئے ہو، ہم نہیں مانتے۔ بالکل واضح طور پر کہہ دیا، انکار کر گیا، ہم نہیں مانتے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک البتہ ہم شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں، تدعوننا الیہ مریب، جس کے بارے میں آپ ہمیں دعوت دیتی ہیں، تدعوننا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، مریب، وہ شک ہمیں تردد میں ڈالتا ہے، مریب تردد میں ڈالتا ہے وہ شک ہمیں، ہم نہیں مان سکتے تمہاری بات۔ قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو بغیر نمونے کے اور بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا آسمان کو اور زمین کا۔ فاطر السماوات والارض، اس چیز کو دیکھ کر بنانا تو آسان ہے، جس نے بغیر دیکھے بغیر نقشے کے یہ چیزیں بنا دی، اس ذات کو تم انکار کرتے ہو۔ یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتے تمہیں، کیوں؟ لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کی بات مان لو تاکہ تمہیں معاف کر دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے، ویؤخرکم، اور تاکہ وہ تمہیں مہلت دے، الی اجل مسمی، ایک متعین مدت تک۔ قالو، کہا انہوں نے، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے۔ اے انبیاء کی جماعت، ہر زمانے میں ہر قوم نبیوں کو یہی کہتی رہی، تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہم نہیں مانتے، بشر کیسے نبی بنتے، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ موقف تھا، ان کا کیا موقف تھا کہ کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا موقف تھا۔ ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہمارے جیسے، تریدون، چاہتے ہو تم،
کہ ہمیں روکو، تم ہمیں روکنا چاہتے ہو، عما کان یعبد آباؤنا، اس سے جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ اے انبیاء کرام، آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے ہمیں ہٹا دو، یہ مقصد ہے تمہارا، باقی تم بشر ہو، ہم تمہیں نبی شبی نہیں مانتے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر تم نبی ہو تو کوئی واضح دلیل لاؤ، سند لاؤ، دلیل لاؤ، تب ہم تمہیں نبی مانیں گے، ورنہ ہم تو کیا انبیاء نے دلیلیں نہیں دکھائیں، معجزات نہیں دکھائے؟ اصل میں جب کوئی نہ ماننے پہ آئے نا، پھر یوں ہی کرتے، جو نہ ماننے پہ آئے پھر یوں ہی کرتے ہے، اسے کچھ نہیں بنتا، پھر ٹال مٹول کرتے۔ قالت لهم رسلهم، آگے ان کے اعتراضات کے جوابات۔ قالت لهم رسلهم، کہا ان لوگوں کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ٹھیک ہے، ہم اس بات کا انکار نہیں ہے کہ ہم بشر، ہاں ہم بشر ہی ہیں، ہم کیا ہے، بشر ہے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یمن علی من یشاء، احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فضل کرے، اس کو نبی بنا دے، کون پوچھنے والے اس سے۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے اختیار میں، وما کان لنا، ہمارے لیے نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، یہ کہ لائے ہم تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل لانا، معجزہ لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتے، جب اللہ چاہے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کی ذات پر ہی چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، ایمان والے۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم توکل نہ کریں اللہ پر، کیا مسئلہ ہوا ہمیں، کیا ہوا ہمیں، کیا نقصان اس بات میں کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں، اصل تو ہے ہی اللہ پہ توکل اور بھروسہ۔ وقد ہدانا سبلنا، اور تحقیق ہمیں اس نے ہدایت دی ہے ہمارے راستوں کی، سبل سبیل کی جمع ہے راستے، وقد ہدانا سبلنا، تحقیق ہمیں اس نے ہدایت دی ہمارے راستوں کی، تو ہمیں کیا ہم اس کی بات نہ مانیں اور اس پر بھروسہ نہ کریں، ہدایت اس نے دی، پیدا اس نے کیا، کھا اس کا رہے ہیں، تو اس پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ اور وَلَنَصْبِرَنَّ، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، وَلَنَصْبِرَنَّ، نون تاکید ثقیلہ ہے، ہم ضرور صبر کریں گے، عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، عَلَى مَا، ان تکلیفوں پر، آذَيْتُمُونَا، جو تم ہمیں اذیتیں پہنچاؤ گے، جو تم ہمیں تکلیفیں دو گے، ہم ان پر صبر کریں گے، لیکن ہم دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا چھوڑ نہیں سکتے۔ سارے انبیاء یہی کہتے، ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہاں لیکن آگے سے ان کو تکلیفیں پہنچائے گی تو نہ پہنچاتے رہو، ہم صبر کریں۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، چاہیے کہ توکل کریں، المتوکلون، توکل کرنے والے، توکل کرنے والوں کو چاہیے اسی پر توکل کریں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، وقال، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جو کافر تھے، کس سے کہا؟ لی رسولہم، اپنے رسولوں سے، لی کے لیے، لی رسولہم، اپنے رسولوں کو کہا، کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تمہیں اپنے علاقے سے، اے نبیو اگر اپنی اس دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے ہم، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے،
ایمان بھی نہیں لا رہے، اور جو ایمان کی دعوت دے رہے اس کو کہتے ہم تمہیں نکال دیں. چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں نکال دیا جاتے ان بستیوں سے، اور تم نبیوں کو کہتے ہو. تو کہنے لگے ہم ضرور نکالیں گے تمہیں اپنی زمین سے. او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ، لتعودن لوٹ آؤ، واپس آؤ، پلٹ جاؤ، فی ملتنا ہماری ملت پر، یا تو ہمارے طریقے پر آ جاؤ نہیں تو نکل جاؤ ہمارے علاقے سے. فاوحى الیہم ربهم، پس وحی بھیجی پیغمبروں کی طرف ان کے رب نے، انبیاء کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ اے انبیاء کی جماعت، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکالیں گے، فلاں فلاں فلاں. فرمایا نہیں، آپ پریشان نہ ہونا. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ضرور ہم ان ظالموں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. یہ آپ کو نہیں نکال سکتے، آپ بے فکر رہیں. اللہ نے انبیاء کو تسلی دی. تو چونکہ تاریخ انبیاء ذکر اور یہ یہاں پر وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور بسائیں گے تمہیں، الارض زمین میں، انہی کی زمین سے ان کو نکال کر تمہیں بسائیں گے وہاں پر. ان پر عذاب آئیں گے، ان کو برباد کر کے تمہیں. دیکھا نہیں آپ نے فرعون کو مصر سے اٹھایا، لا کر لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا سمندر میں، اور پیچھے ان علاقوں پر بنی اسرائیل کو آباد کیا. کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ کا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور البتہ ہم ضرور بسائیں گے تمہیں زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ان کو ہلاک کریں گے، ان کے بعد تمہیں آباد کریں گے زمین میں. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ اس شخص کے لیے جو خوف کھاتے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے لیے یہ وعدہ ہے. وخاف وعید، اور خوف کھاتا ہے میری وعیدات سے، جو میں دھمکیاں دیتا ہوں، وعید سناتا ہوں، ان سے ڈرنے والا آدمی ہے تو اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے. واستفتحوا، اور انہوں نے فتح طلب کی، انہوں نے فتح طلب کی. وخاب کل جبار عنید، اور برباد ہو گیا ہر جبر کرنے والا ضدی. وخاب، خاک آلود ہو گیا، مٹی میں مل گیا، نامراد ہو گیا. کل جبار عنید، ہر جبر کرنے والا، عنید ضدی، ہر ضدی کو ہم نے برباد کر دیا. من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، دنیا میں ہم نے ان کو برباد کر دیا، عذاب آ گیا، لیکن ان کے آگے پھر جہنم بھی ہے. مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے، یہ نہیں کہ بس مر گئے تو ختم، نہ، ایسا نہیں ہے. وَيُسْقَىٰ، اور پلایا جائے گا ان کو، مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ والا پانی. يَتَجَرَّعُهُ، اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور نہیں قریب کہ اس کو خلق سے اتار سکیں. وہ پانی ایسا کھولتا ہوا ہوگا جہنمیوں کے جسم سے، جو بہنے والا خون اور پیپ ہوگا، ایک تو گرم اور کھولتا ہوا ہوگا، اس کو پی نہیں سکیں گے، تو پھر گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے اتاریں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر طرف سے ہم سے موت آئے گی، لیکن مریں گے نہیں، جہنم میں مریں گے نہیں. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی ان کے پاس موت، من کل مکان، ہر سمت سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہاں پر مریں گے نہیں، مرنا نہیں ہے، مارنا مقصود نہیں ہے، وہاں پر تو عذاب دینے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے عذاب ہوگا سخت، ہر دن سختی کی طرف جائیں گے، ہر دن پہلے سے بڑھ کر عذاب ہی عذاب ہوگا. چلیے بس. آج کے سبق کی کوئی تشریح زیادہ نہیں ہے، بس یہ تاریخ انبیاء کا تھوڑا سا تذکرہ، کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں. سورہ ابراہیم کا درس نمبر 3، آیت نمبر 9 تا 17 آج کے سبق میں آپ نے پڑھی ہیں. آج کے سبق کا عنوان ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی تاریخ، اقوام ماضیہ کی خبریں. سبق کا ربط، گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ نے پڑھ لیا کل کے سبق میں کہ لوگوں کو ایام ماضیہ کی یاد دلاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تو پہلی امتوں کا حال و انجام کیا ہوا وہی دیکھ لو.
انبیاء سابقین کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کیا، یہ ان کو سناؤ تاکہ موجودہ دور کے جو منکرین ہیں یہ بھی عبرت حاصل کریں۔ تو اب ان آیات میں پہلی امتوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ پھر ان کا انجام بھی بیان کیا۔ حال بھی ہے، معال بھی ہے۔ معال کا معنی ہے انجام۔ ان لوگوں نے اپنے مال اور دولت پر بھروسہ کیا، انبیاء کی باتوں کو نہ مانا، تو انجام کیا ہوا؟ سارے کے سارے برباد ہو گئے، دنیا میں بھی برباد ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ فرمایا کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، یہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور قوم سمود آپ نے ترجمے میں بھی پڑھا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کی خبریں پیچھے آپ نے تفصیلاً پڑھ لی ہیں سورہ ہود میں، سب کے واقعات تفصیلاً آپ نے سارے انبیاء کے پڑھے ہیں۔ انبیاء کی قوموں کے واقعات اور انبیاء کے واقعات سورہ ہود میں گزر چکے۔ اور جو قومیں ان کے بعد گزری، ان تینوں قوموں کے بعد جو قومیں آئی ان کے مفصل حالات اللہ جانتے ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ ابھی ترجمے میں یہی بات آپ نے پڑھی اور سمجھی، یہی بات ترجمے میں آپ کے سامنے ابھی گزری۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی، کتنی قومیں آئیں، کہاں کہاں آباد ہوئی، کہاں کہاں بسی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ان میں سے بعض انبیاء کے حالات آپ کو بتائے، بعض کے آپ کو نہیں بتائے۔ تو جن کے بتائے قرآن کریم میں موجود ہیں، جن کے نہیں بتائے نہیں پتا، بس وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علم میں۔ اللہ نے جن کو ضروری سمجھا بتا دیے، جن کا ضروری نہیں سمجھا نہیں بتا دیے۔ کوئی اعتراض کرے کہ باقی انبیاء کے حالات اللہ نے کیوں نہیں بتائے، تو بھائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء، یا دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 کم و بیش انبیاء، ان سارے انبیاء کے واقعات ہی ہوتے تو پھر تو قرآن بہت بڑا لمبا ضخیم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، جو وہ چاہیں جو مناسب سمجھا بتا دیے۔ سب کے حالات بتانا ضروری تھوڑا ہی ہے۔ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو سمجھانے کے لیے کوئی ایک آدھ واقعہ سنا دیا جاتا ہے، 2-4 سنا دیے جاتے ہیں، لاکھوں واقعات سنانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ سمجھنے والے کے لیے چند باتیں کافی ہوتی ہیں، گھنٹوں کی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا ان کے حالات ہم نے نہیں بیان کیے۔ یہ کلام یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم لوط، یہ قوم نوح اور قوم سمود ان کا تذکرہ کیا، ان سے عبرت حاصل کرو، یا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو خطاب ہے، عرب والوں کو، چونکہ ان کے حالات معلوم تھے، چونکہ یہ شام یمن جاتے تھے تو ان لوگوں کی بستیوں سے گزر کے جاتے تھے، ان کے کھنڈرات سے گزر کے جاتے تھے، قوم عاد سمود کے علاقوں سے، تو ان کو پتہ تھا، اور ویسے بھی نسل در نسل خبریں چلی آتی تھی کہ یہ ہوا تھا ان قوموں کے ساتھ، تو ان کے اخبار اور یہ واقعات ان کے مشہور تھے، عرب والوں کو پتہ تھا، تو ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، مشرکین عرب عبرت حاصل کرو، اگر میرے نبی کی بات نہیں مانو گے یہی کام تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، رگڑے جاؤ گے۔ ان کا عبرت ناک حال اپنے سامنے رکھو۔ تو 3 باتیں یہاں پر کی، ایک تو یہ کہ ان کے رسول ان کے پاس آئے، پہلی قوموں کے پاس، اپنی رسالت پر انہوں نے دلائل پیش کیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ معجزہ، یہ دلیل، یہ علامت، یہ سند، لیکن ان قوموں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تفسیر میں بات آ رہی ہے، اپنے ہاتھ منہوں پر لوٹائے، منہوں پر لوٹائے۔ 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ مطلب ہے کہ جب انبیاء کھڑے ہوتے اور لوگوں کو کہتے اے لوگو شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا نہ کرو، اللہ کی مانو، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ سارے چھوڑ دو، تو لوگ جب انبیاء کی بات سن سن کر تنگ آتے تو اس کے انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، بولنا نہیں ہے، بس چپ، منہ پر کیا کر دیتے؟ ان کے ہاتھ رکھتے کہ آگے کوئی بات نہیں کہنا، خاموش ہو جاؤ، نہیں بولنا۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کہتے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، بس ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ایک ہو سکتا ہے، ایک خدا اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اجعل الالہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اگر اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہزاروں لاکھوں کام ہے، خدا ایک ہی ہے، ایک خدا یہ سارا کچھ کرتا ہے، یہ بات ان کو تعجب میں ڈالتی تھی۔ ایک یہ رب انبیاء یہ بتاتے تھے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے جا کر
کھڑا ہونا اور سوالات کے جوابات دینے، حساب کتاب دینا اپنی زندگی کا، تو ان کو یہ بات بھی تعجب میں ڈالتی تھی. وہ کہتے اچھا ہم مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے؟ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو یہ بات ان کو تعجب میں ڈالتی تھی. قال من یحیی العظام وهی رمیم، ہڈی کو پکڑ کے ہاتھ میں مسئلہ، ہاتھ پہ رکھا، پھونک ماری، اڑ گئی. وہ سیدھا ہڈی جو وہ عاص بن وائل کو ملی تھی، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا کیا یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ تو ریزہ ریزہ راکھ ہو گئی ہڈیاں بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس سے پوچھئے پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. جب تم کچھ بھی نہیں تھے، نام و نشان نہیں تھا، شکل نہیں تھی، وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کر دیا. پیدا کرنے کے بعد زندگی گزاری، بچہ، پھر لڑکا پن، پھر جوانی، بڑھاپا، مر گئے. دوبارہ زندہ کرنا اسی لیے کون سے مشکل کام ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا. تو جب ان کو انبیاء کی یہ باتیں تعجب میں ڈالتی تھیں تو تعجب سے اپنے ہاتھ منہ پر رکھتے تھے یا اپنی انگلیاں دانتوں میں رکھ کے چباتے تھے کہ کتنی عجیب باتیں کر رہا ہے یہ نبی. یہ مطلب ہے اس کا. بعض کا تعجب میں لوگ انگلی منہ میں رکھ دیتے ہیں. آگے سمجھ کہتے ہیں آپ کی اردو میں محاورہ مشہور ہے، انگشت بدنداں ہونا، دانتوں میں انگلی رکھنا تعجب کے ساتھ. یا یہ مراد ہے، یہ دو تفسیریں ہیں شاید. نمبر 2، اور یہ کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم بتا رہے ہو، جو بات تم بتا رہے ہو، جو قرآن یا جو کتاب تم لے کر آئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے. تیسری بات، جس راستے کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں شک ہے، اضطراب ہے، ہم شک میں پڑے ہیں. پتہ نہیں آپ سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. کیونکہ شک کی اصل والا کیا، جہالت کا پردہ تھا نا ان پہ، جہالت کا پردہ ڈلا ہوا تھا ان پہ. انبیاء کرام نے جواب دیا کیا تمہیں اس بارے شک ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والے اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ یہ آسمان اور زمین سب اسی نے پیدا کیے. یہ اتنا بڑا نظام خود بہت تو نہیں چلتا، کسی نے بنایا ہے نا. کوئی چھوٹی سی عمارت بھی خود بن چال نہیں سکتی، تو اتنا بڑا زمین و آسمان کا نظام خود کیسے بنا؟ کوئی بنانے والا تو ہے. جس ہستی نے انہیں بنایا ہے اسی کو خدا کہتے ہیں، اور اس کا تم انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو. آج بھی الحاد اور دہریت جو مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پھیلائی جا رہی ہے، کل کے سبق میں اس پر بات تفصیلی ہوئی. ان کا بنیادی موقف یہی ہے، کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو. کوئی مذہب ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ خود بنا اور خود ہی چل رہا ہے. آج بھی الحاد کی دعوت یہی ہے. یہ جو عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہیں، وہ کیا کس طرف لوگوں کو لا رہا ہے؟ آج عیسائی نہیں رہا، آج عیسائی ملحد ہے، خدا کا بھی منکر ہے. بس جو چیز وہ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے بس وہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. کسی چیز کو نہیں مانتے، خدا کی ذات کی منکر ہے کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے الحاد. اس وقت سب سے بڑا فتنہ الحاد کا ہے، اور آگے مزید 2030-40 تک چل کر بے شمار لوگوں نے خدا کی ذات کے انکار کر دیں. اور آج مسلمانوں کے بچے بھی یہ باتیں پوچھنے لگ گئے ہیں. اس لیے سب سے بڑی فکر اس وقت مسلمانوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کرنی چاہیے کہ مستقبل میں ان کا کیا بنے گا. ان کو ابھی سے قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھائیں. تو جو قرآن کا ترجمہ تفسیر ایک بار پڑھ لے، سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال اکبر کا، کانے دجال کا نا، سب سے بڑا فتنہ وہ ہوگا. یہ الحاد کے الحاد تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ. الفاظ نہیں، الفاظ تو ہر کوئی پڑھتے، اس سے مقصد تو سمجھ نہیں آتا. جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو، ایک بار قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ استاد سے سمجھ کر پڑھ لے، خود نہیں، استاد سے سمجھ کر پڑھ لے، کانا دجال بھی آ جائے اس کے قدم ہلا نہیں سکے گا. یہ پکی بات ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. قرآن آئے اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے اور پھر عمل کیا جائے. محض الفاظ پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ الفاظ پڑھو اور چلو بھائی، نہیں، اصل مقصد کو سمجھیے. ہمیں کسی اور زبان میں خط آتے ہیں
پہلے تلاش کرتے ہیں زبان والا بندہ ڈھونڈو، خط پڑھ کے سنائے لکھا ہوا کیا ہے. تو اللہ نے جو پیغام دیا کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کو سمجھا جائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے، اور ایک مدت تک تمہیں مہلت دیتا ہے تاکہ عذاب سے بچ جاؤ. اس کے جواب میں 3 اعتراضات انہوں نے کیے تھے. پھر آگے ان کے جوابات دیے گئے. 3 شعبے تھے کفار کے، 3 شعبے تھے. پہلا شعبہ نمبر 1. ابھی ترجمے میں آپ کو میں ساری بات آج وضاحت کے ساتھ گزار چکا ہوں، صرف دوبارہ اشارہ دے رہا ہوں بات یاد ہونے کے. پہلا شعبہ کیا تھا؟ آپ ہماری طرح ہی انسان ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کا نبی بن جائے؟ ایک انسان نبی بنے اور دوسرے انسان اس کی امتی بنے. ایک انسان نبی بنے اور دوسرے انسان اس پر ایمان لائیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی فضیلت اور برتری کی بات نہیں ہے، ہم نہیں ایمان لاتے. ایک شعبہ یہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا. شعبہ نمبر 2. دوسرا شعبہ کیا تھا؟ کہتے تھے آپ نبی بنائے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں. آپ ہمیں اپنے والدین کے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہ کریں گے. ہم ان کا طریقہ آپ کے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے ماں باپ کا طریقہ نہیں چھوڑتے. بس 2. تیسرا یہ شعبہ تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی واضح دلیل لائیں جسے ہم تسلیم کریں. حالانکہ اس پر تو تفصیلاً آپ نے پیچھے سورۃ الرعد میں کتنی مثالیں آپ نے پڑھ لی، منہ مانگے معجزات جو طلب کرتے تھے. آپ کوئی واضح دلیل لائیں، ہم پھر آپ کو مانیں گے. یہ 3 شبہات تھے. انبیاء کرام نے اس کا جواب دیا. آگے رسولوں کا جواب ہے. انبیاء کرام نے انہیں جواب دیا تمہارے شعبے اور اعتراضات لایانی ہیں. بے شک ہم بشر ہیں، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں. ہمارا مادہ خلقت کیا ہے؟ انسان ہے، بشر ہیں. لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اور نبوت عطا کرتا ہے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انسانیت کی جنس میں ہم تمہارے شریک ہیں، لیکن فضل اور کمال میں برابری تو نہیں ہے. انسانیت کی جنس میں شریک ہے نا، تم بھی انسان ہم بھی انسان. تم بھی آدم کی اولاد ہم بھی آدم کی اولاد. تم بھی انسان ہم بھی انسان. لیکن جو فضل درجہ رتبہ ہمیں دیا وہ تمہارا تو نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، لیکن میری جانب وحی آتی ہے، تمہاری طرف تو نہیں آتی. جو اعزاز، جو اکرام، جو نوازا اللہ نے مجھے اس سے تمہیں تو نہیں نوازا. تمہارے پاس تو وہ اعزاز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. تو ہر انسان برابر تھوڑا ہی ہوتا ہے. ہر چیز جنس ایک ہونے کی وجہ سے اس میں برابری تھوڑی آتی ہے. حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، یہاں پر تھوڑے پتھر ہیں، ان کو کیوں نہیں چومتے آپ؟ حجر اسود کو چومنے لگ جاتے ہیں. ہے تو وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، لیکن دونوں میں ہے کیا فرق ہے؟ دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، کنویں بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، تالاب بھی ہیں. پانی ہر جگہ پر آپ کو ملتا ہے، پانی پانی ہے. لیکن جو زمزم کی قدر ہے وہ باقی پانیوں کی تو اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ بھی پانی جنس میں پانی ہے، لیکن وہ فضیلت باقی پانیوں کو حاصل تو. انبیاء بھی بشر ہیں، لیکن جو فضیلت انبیاء ہے وہ باقی انسانوں کو تھوڑی ہے. تو تمہارا یہ انکار کہ تم بشر ہو اس لیے ہم نہیں مانتے، تو یہ تمہارا لا یعنی اعتراض ہے. لا یعنی شعبہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا نا، اگر زمین میں کوئی فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے. جب رہے انسان رہے تو ہم نے نبی بھی انسان کو بنا کر بھیجنے. دوسرا شعبہ ان کا، اس کا جواب وہ بھی ضمناً اس میں ہو گیا کہ حق و باطل کا فرق، سچائی اور جھوٹ کا فرق یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کا فضل ہے، جسے چاہتے عطا کرتے. آپ کے آباؤ اجداد کو اگر اللہ نے یہ فضیلت نہیں دی، وہ تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا، باطل کیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارے آباؤ اجداد اگر اندھا دھند بتوں کی پوجا میں لگے رہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ حق پر تھے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان کو حق و باطل کی تمیز نہیں تھی. جاہل لوگ کسی بات پر جمع ہو جائیں، جاہل لوگوں کا کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو وہ کسی بات کی دلیل تو نہیں بنتا.
سارے چرسی بھنگی ایک میدان میں جمع ہو جائیں. بھائی یہاں پر 5000 چرسی جمع ہو گئے تو سارے چرسیوں کا اجماع اور اتفاق ہو گیا اور بیٹھ کے چرس پی رہے ہیں، تو کیا یہ دلیل بن جائے گی کہ چرس پینا جائز ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ جاہل لوگ اگر ایک بات پر جمع ہو گئے ہیں تو انہیں رہنے دیجئے، ان کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر آباء و اجداد نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، پھر ان کے راستے پر چلیے، پھر ان کے اتباع کیجئے، پھر ان کی بات مانیے. لیکن جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے آباء و اجداد حضرت یعقوب، اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہوں، تو جس کے ماں باپ آباء و اجداد نیک راستے پر تھے ان کی تو اتباع کیجیے. دیکھیں کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا نیک سالم متقی آدمی فوت ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی اولاد کو دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بنائے، ان کے راستے پر چلائے. لیکن اگر کسی کا باپ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، قاتل، کوئی بدماش گزرے، کوئی بھی اس کی اولاد کے لیے دعا نہیں کرے گا اللہ تمہیں بھی ایسا بنائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تیسرے شعبے کا جواب دیا کہ انبیاء کو یہ کہتے تھے آپ معجزہ لاؤ، نشانی لاؤ، تو انبیاء نے کہا ہمارے بس میں معجزہ لانا ہماری طاقت میں، اللہ جب چاہے معجزہ دکھا دے، ہماری مرضی نہیں چلتی یہاں پہ. اللہ چاہے انگلی ہم کریں گے چاند کو 2 ٹکڑے وہ کر دے گا، اللہ جب چاہے دعا ہم کریں گے پہاڑی سے اونٹنی وہ نکال دے گا، لیکن اختیار اس کا ہے ہمارا. بعض لوگوں کو یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں معجزہ اور کرامت اپنے اختیار میں ہوتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. معجزہ اور کرامت اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. کوئی کرامت اللہ کسی اپنے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو اللہ کو اختیار ہے، کسی اور کو نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے. تو معجزے اللہ نے بے شمار دکھائے، کہتے ہیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں. کیا انبیاء معجزے نہیں دکھاتے رہے؟ ہر سالے سے کہا معجزہ دکھا، اونٹنی آ گئی، پہاڑ سے خود مطالبہ کیا، مانا پھر بھی انہوں نے نہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں دلیل لاؤ. یہ تو ایک ضد ہے. ایک کام کہتے ہیں وہ کیا، کہتے ہیں جادو چل گیا، ہم نہیں مانتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہارے فرمائشی معجزات نہیں دکھاتا. نبوت کی تصدیق کے لیے، دلیل کے لیے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے. اللہ نے انبیاء کو کئی معجزات یہ مانتے تم تب بھی نہیں ہو، یہ تمہارے جھوٹے بہانے ہیں، لہذا اور معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب عذاب کے انتظار کرو بس. باقی مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑنا. امتحان سر پہ، تیاری کیجئے، اپنی طرف سے امتحان حال میں جائیے، بیٹھیے، لکھیے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. یہ ہے توکل. توکل اس کا معنی نہیں آج کل لوگ تعطل استعمال کر کے کہتے ہیں ہم توکل کر رہے ہیں. بیمار ہو گئے علاج نہیں کروا رہا، کہہ رہے میں توکل کر رہا ہوں. یہ بیوقوف آدمی ہے. بھائی علاج کروائیے، دوائی لیجئے، پھر شفا اللہ پہ چھوڑ دیجئے، شفا وہ دے گا. اس کا نام توکل ہے. سردی بہت زیادہ ہو گئی، کاٹن کے ٹھنڈے کپڑے پہن کے آدھی رات کو چرپائی ڈال کے باہر چھت پہ سو گیا. بھائی سردی لگی، کہتے مجھے اللہ پہ توکل ہے. اس کو جوتے لگانے چاہیے. اس توکل کا معنی نہیں سمجھا، توکل کا مفہوم نہیں سمجھا. اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. تو کفار نے کہا یا تو ہمارے مذہب پر آپ واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. یاد رکھیں یہ کہنا کہ مذہب پر واپس آؤ، انبیاء کرام تو ولادت سے لے کر آخر تک صحیح عقیدے پر قائم ہوتے. بچپن میں بھی کبھی کسی نبی نے کوئی شرک نہیں کیا، بچپن میں بھی. تو نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی موحد ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا. تو چونکہ شروع میں جب تک نبی نبوت کا اعلان نہیں کرتا تھا یہ لوگ سمجھتے تھے ہمارا ہی ہے، حالانکہ اس نبی نبوت کا اعلان نہیں کیا. تو بعد میں جب نبی نبوت کا اعلان کر دیتا تھا اور توحید کی دعوت دیتا اور شرک کی نفی کر دیتا، یہ کہتے پہلے ہمارا مذہب تھا وہ مذہب چھوڑ دیا، حالانکہ نبی پہلے بھی ان کے مذہب پر نہیں تھا. کوئی بھی نبی اپنی قوم کے مذہب پر نہیں تھا. نبی کا مذہب توحید ہوتا ہے، نبی شرک کی تردید کرتا ہے. تو ہر قوم یہ کہنے لگے ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے، باز آ جاؤ. نہیں اب ایک دو مثالیں دیکھیں، آپ نے پیچھے پڑھ لیا. ابھی قوم شعیب نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب اس توحید کو بیان کرنے سے باز آ جا ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے. اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑا پاک دامن بنتا پھرتا ہے، نکالو اس کو یہاں سے، جائے جہاں جاتے. تو اس طرح کہتے تھے انبیاء کو کہ ہم تمہیں نکال دیں گے. تو کفار جب پیغمبر خدا کو اس طرح کی دھمکیاں دیتے تو انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، دل تو دکھتا ہے، صدمہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں کیسی کیسی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ نبیوں کی جماعت تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہیں نکال سکتے ہی نہیں.
یہ جتنا بھی زور لگا لیں، قدرت طاقت ساری کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ تو میں نہیں نکال سکتے. ہم آپ کو بھی اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو بھی اسی زمین میں بسائیں گے اور ان کو نکالیں گے. ان پر عذاب آئے گا، غرق ہوں گے، اس زمین میں تم آباد ہوگے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کا وارث ہم نیک بندوں کو بنائیں گے. جو اللہ کے عذاب سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے، فرمایا اس کے لیے یہ کامیابی ہے. جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ کامیابی ہے اس کے لیے. تو بہرحال جب انبیاء کرام فتح کے طلبگار ہوئے، فتح طلب کرتے تھے، اللہ کی مدد چاہتے تھے، تو کافر اپنی فتح طلب کرتے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ارے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ففتح بینی و بینہم، اور اسی طرح ارے لوط نے دعا مانگی رب نجینی واہلی، اللہ مجھے بھی نجات دے، میرے گھر والوں کو بھی نجات دے. ارے شعیب نے کہا رب نفتح بیننا و بین قومنا. تو کافر بھی اپنی فتح کی دعائیں کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، آپ الٹی منطق دیکھیے ان کی، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، جس چیز کی یہ دعوت دیتا اگر یہ حق ہے، تو یا اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور عذاب نازل کر دے. اتنے بدبخت تھے. کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ اگر یہ نبی سچ ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے. تو یہ اپنی فتح طلب کرتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، بس جان چھوٹے سے. یعنی یہ ضد ہم اس کی نہیں مانتے، اگرچہ یہ سچ ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے لیکن اس کی بات مانیں گے ہم نہیں. یہ ہے ضد. ارے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس لڑکی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، جس کے پاس دودھ پیتا بچہ اس کو دودھ پلا رہی، عذاب آیا. ارے نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو کشتی میں آ جاؤ. کہنے لگی تیرا کلمہ پڑھنے سے عذاب آتا ہے، 100 بار نہیں پڑھتی. غرق ہو گئی طوفان میں. اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے سمجھا اٹھ جاؤں گی تو پانی بس گھٹنوں تک آئے گا، نہیں آئے گا. پانی اور اوپر آیا، بچے کو اوپر کرتی گئی، یہاں تک کہ بچے کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر اوپر کر دیا کہ شاید تو طوفان سے یہ بچہ ہے، لیکن سب بیڑا غرق ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. تو یہ کافروں کی ضد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن عذاب نازل کر دیا اور ہر سرکش نامراد ہوا. یہ تو دنیا میں ہے نا، آخرت میں پھر دوزخ ہے ہمیشہ کے لیے. ہر سمت آگ ہی آگ ہے. یہاں پر تھوڑا سا نقشہ اس کا کھینچا اس آیت میں، ابھی ترجمے میں آپ نے پڑھ بھی لیا. وہاں پیپ اور خون پینے کو ملے گا. جہنمی جب جسم ان کے جلیں گے جہنم کی آگ میں، تو ان کے جسم اور کھالوں سے پیپ اور خون بہنے لگے گا. تو جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا اب اس کو پیو. اب پی نہیں سکیں گے، سخت گرم اور کھولتا ہوا ہوگا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے تاکہ گلے سے اترے گا نہیں، گھونٹ گھونٹ کریں گے. ترمذی شریف میں ایک لمبی روایت آتی ہے، وقت آپ کا پورا ہو گیا، مختصراً ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتے ہیں. جب ہونٹوں کے قریب کریں گے اس پینے کو، اس پیپ اور خون کو، ہونٹ جلس جائیں گے، جل جائیں گے، سر کی کھال اتر کر گر جائے گی، اور جب ایک قطرہ اس کا اندر جائے گا، اندر کی ساری آنتیں اور سارا سسٹم کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل آئے گا. دوبارہ پھر ان کو ڈالا جائے گا، پھر یہی کام ان کے ساتھ چلتا رہے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. قرآن کریم اسی طرف اشارہ کیا ہے. جب یہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا، اندر کا سارا نظام کٹ کے باہر ہوگا. ہر طرف سے موت آ گھیرے گی، مگر موت آئے گی نہیں، مریں گے نہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ جیئیں گے نہ مریں گے. موت چاہیے تو جہنم کی ایک چنگاری کا کروڑوں میں ایسا مارنے کے لیے کافی ہے، اتنی سخت ہے وہ. لیکن مارا نہیں جائے گا، ابد الآباد تک ان کو عذاب دیا جائے گا. اور فرمایا ہر دن آگے سخت عذاب ہوگا، یعنی کہ یہی عذاب ہوگا، ہر دن آگے چلتا بڑھے گا تو عذاب سخت سے سخت ہوتا جائے گا. اسی طرف آیت ہذا میں اشارہ کیا گیا تھا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. ہر دن، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ عذاب سخت ہوتا جائے گا. نیا نیا عجیب عجیب قسم کے عذاب ہوتے جائیں گے. اللہم احفظنا منہ. چلیں بس.